السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر وعافیت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایمان، تقوی اور صحت کی بہترین حالتوں میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ بیسک قواعد یعنی بنیادی تجوید کے قواعد ہم پڑھ رہے ہیں، جو کہ بیسک ہوتے ہیں، بنیاد ہوتے ہیں، جو کہ تمام مسلمانوں پر فرض ہیں۔ ہر مسلمان کو بیسک قواعد آنا ضروری ہے، بنیادی قواعد کا جاننا ضروری ہے۔ تو ان قواعد میں سے ہم بس لاسٹ میں پہنچ چکے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آج ہم نون قطنی کا قاعدہ کریں گے انشاءاللہ، اور نون قطنی کا قاعدہ الحمدللہ کہ آپ کے انڈیا اور پاکستان کے مصاحف میں ایز اٹ از لکھا ہوا ہوتا ہے، اس میں پریشانی کی بات نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اس قاعدے کو جاننا ہمارا ضروری ہے۔ کیونکہ اگر ہمیں عربی مصحف پڑھنے کا موقع ملے تو ہم عربی مصحف میں اس کو جان سکیں، اس کو پہچان سکیں کہ یہ قاعدہ کب اپلائی ہوگا اور ہم غلط انداز میں نہ پڑھیں، ٹھیک ہے۔ تو نون قطنی بیسیکلی ہوتا کیا ہے؟ یہ چھوٹا سا نون ہوتا ہے جو کہ دو کلمات کے درمیان میں لکھا ہوا ہوتا ہے۔ آپ نے اکثر اوقات دو کلمات کے درمیان میں یوں چھوٹا سا نون لکھا ہوا دیکھا ہوگا، اور اس کے نیچے یوں کر کے کسرہ یعنی زیر کی علامت بھی دیکھی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اسی کو نون قطنی کہتے ہیں۔ اچھا، یہ کیوں لایا جاتا ہے؟ یہ دو کلمات کو نا آپس میں جوائن کرنے کے لیے لایا جاتا ہے، آپس میں ملانے کے لیے لایا جاتا ہے کہ ملا کر اگر پڑھنا ہے تو یہ نون قطنی بیچ میں ایڈ ہوتا ہے۔ اب یہ کیوں ایڈ ہوتا ہے، کہاں پر ایڈ ہوگا، یہ انشاءاللہ ابھی ہم دیکھیں گے۔ اس کے لیے سب سے پہلے ہم جانیں گے حمزۃ الوصل، کیونکہ حمزۃ الوصل آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ کون سا حمزہ ہے، تبھی آپ اس کا قاعدہ جو ہے وہ پہچان سکیں گے کہ حمزۃ الوصل یعنی حمزہ وصلی کیا ہوتا ہے۔ تو وصل کا لفظ آپ نے بارہا میرے منہ سے سنا ہے، جیسا کہ میں کہتی ہوں وصلاً پڑھیں گے تو حرکت پڑھی جائے گی، وقف کریں گے تو حرکت نہیں پڑھی جائے گی، ایسا کہتے ہیں نا۔ تو وصل کا مطلب ہوتا ہے ملانا۔ تو ایسا حمزہ جو دو کلمات کے بیچ میں آتا ہے، ملانے کی صورت میں اس کی حرکت جو ہے وہ نہیں پڑھی جاتی، ٹھیک ہے، اور جب اس حمزہ سے ابتدا کرنی ہو تو اس کی حرکت پڑھی جاتی ہے۔ سمپل یہ کہ ایسا حمزہ جس پر حرکت نہ لگی ہو، ملا کے پڑھتے ہوئے نہیں پڑھا جاتا، ٹھیک ہے۔ ایسا حمزہ یعنی حمزہ یہ خالی الف کی صورت میں یہ والا حمزہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کلمات کے درمیان میں، ٹھیک ہے۔ ایسا حمزہ جس پر حرکت نہ لگی ہو وہ ملا کے پڑھنے کی صورت میں نہیں پڑھا جاتا، لیکن اگر اس حمزہ سے ابتدا کرنی ہو تو اس پر خود سے حرکت لگاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اچھا ہم دیکھتے ہیں حمزۃ الوصل کیا ہے۔ یہاں پر دیکھیے آپ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب کیا ہے، یہاں پر آپ کو دو کلمات کے درمیان یعنی اس میں جلالہ، ٹھیک ہے، بلکہ یہاں پر بھی، ٹھیک ہے، یہ خالی سے الف نظر آ رہے ہیں۔ یہ الف مدہ تو نہیں ہے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے خالی الف سے پہلے اگر زبر ہوگی تو الف مدہ ہوگا، یہی الف ہوتا ہے، لیکن یہاں پر خالی الف سے پہلے زبر تو نہیں ہے، یعنی یہ الف مدہ نہیں ہے، تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ حمزہ وصلی ہے، حمزۃ الوصل ہے، ٹھیک ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ وصل مین ملانا، ملا کے پڑھنے کی صورت میں جب ہم کلمات کو آپس میں ملا کے پڑھ رہے ہیں تو یہ حمزہ پڑھا ہی نہیں جاتا، اس حمزہ کی کوئی ویلیو ملا کے پڑھنے کی صورت میں ہوتی ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جب ہم نے یہاں سے اسی حمزہ سے شروعات کرنی ہو نا، جیسے فی الحال ہم ملا کے پڑھتے ہیں تو ہم نے پڑھا بسم اللہ، ٹھیک ہے، ایسے پڑھا۔ اب ہم اس کو بھی آگے سے ملاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم نے سب کچھ ملا کے پڑھا، لیکن اگر ہم یہاں پر ہم کہتے ہیں کہ ہم نے پڑھنا ہے بسم اللہ، یہ ہم نے سٹاپ کر دیا، اب ہم نے ادھر سے ہی یہ لفظ کو شروع کرنا ہے، اب اس پر تو کوئی حرکت نہیں لگی ہوئی، اور یہ شد والا حرف ہے، اور شد والا حرف جو ہوتا ہے یا ساکن حرف جو ہوتا ہے وہ پیچھے سے پچھلے حرف کی حرکت کو مانگتا ہے، وہ کہتا ہے کہ پچھلے حرف کی حرکت ہو تو میں اس کو مطلب یہ جو ہے نا وہ پڑھا جائے گا۔ اب ہم کیا کریں کہ یہاں پر کیا لگائیں کہ جو یہ جو ہے نا ہمارا یہ والا لفظ پڑھا جائے، تو اکثر اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم اس کو اس حمزہ کے اوپر زبر لگا کے پڑھتے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں الرحمن الرحیم، بالفرض ہم نے یہاں پر بھی سٹاپ کر دیا، اب ہم یہاں سے ابتدا کرنے لگے، یعنی اس حمزہ سے ابتدا پڑھنے کی صورت میں اس پر خود سے حرکت لگاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہی پڑھا نا ہم نے پیچھے قاعدہ کہ یہ حمزہ ملا کے پڑھنے کی صورت میں نہیں پڑھا جاتا، اور جب اس سے ابتدا کرنی ہو یعنی اسی لفظ سے ہم نے پڑھنا شروع کرنا ہو تب ہم خود سے اس کو حرکت لگاتے ہیں اور پھر ہم پڑھتے ہیں۔ اب وہ حرکت ہم کیا لگاتے ہیں
کہ اگر تو یہاں پر الف لام ہو نا، الف لام سے لفظ شروع ہو رہا ہے، جیسا کہ یہ الف لام سے شروع ہو رہا ہے، یہ بھی الف لام سے ہے، یہ بھی الف لام سے، تو ہم اس حمزہ پر زبر دے دیتے ہیں، زبر دے کے پڑھتے ہیں الرحیم، ٹھیک ہے. یہ حمزۃ الوصل کے قاعدے ہیں. تو یہ ابھی ریسنٹلی ہم نے جو ہے نا وہ یوٹیوب پر یہ والا لیکچر اپلوڈ کیا. اگر حمزۃ الوصل کے قاعدے آپ کو جاننے ہیں کہ کون سی حرکت کب لگے گی تو وہ پھر آپ ڈیٹیل میں وہ والا لیکچر دیکھیے. فی الحال آج ہمارا لیکچر حمزۃ الوصل پر حرکت لگانے والا نہیں ہے. آج ہمارا لیکچر نون قطنی کا ہے، اور نون قطنی کے لیے بس آپ کو اتنا جاننا ضروری ہے کہ حمزۃ الوصل ہوتا کیا ہے. ایسا حمزہ جو خالی الف کی شکل میں نظر آتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ الف مدہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. ایسا حمزہ جو خالی الف کی شکل میں نظر آتا ہے، ملا کے پڑھنے کی صورت میں نہیں پڑھا جاتا، لیکن جب اس سے ابتدا کرنی ہو تو یہ حمزہ جو ہے نا اس پر حرکت دے کر، خود سے حرکت دے کر پھر ہم پڑھتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا جی، تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ نون قطنی کا قاعدہ کیا ہے. نون قطنی کا قاعدہ یہ ہے، اچھا قطنی جو ہوتا ہے نا، قطن سے نکلا ہے جس کے معنی روئی کے ہیں. جیسا کہ ایک لحاف میں روئی جو ہوتی ہے وہ دو کپڑوں کو آپس میں ملانے کے کام کرتی ہے، یعنی روئی کو ہم لحاف میں بھر دیں تو دو کپڑے آپس میں جوائنٹ ہو جاتے ہیں نا، تو یہ نون قطنی آپس میں دو کلمات کو ملانے کا کام کرتی ہے. یعنی ایسے کلمات جو نہیں پڑھے جا رہے ہیں تو وہاں پر نون، چھوٹا نون لایا جاتا ہے اور اس کو کسرہ کے ساتھ دے کر پڑھا جاتا ہے. یہ نون کہاں سے آیا وہ بھی انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں. سب سے پہلے آپ دیکھیے کہ تنوین کے بعد، یعنی نمبر 1 پوائنٹ آپ کے پاس ہے تنوین. تنوین کے بعد اگر حمزہ وصلی ہو، ٹھیک ہے، یہ دوسرا پوائنٹ ہے. تنوین ہونی چاہیے، اس کے بعد حمزہ وصلی ہونا چاہیے. اب یہاں پر آپ دیکھ لیں یہ تنوین ہے اور اس کے بعد یہ حمزہ وصلی ہے جو کہ نہیں پڑھا جائے گا ملا کے پڑھنے کی صورت میں. ٹھیک ہے، تنوین کے بعد اگر حمزہ وصلی ہو، یہ دو کنڈیشنز پوری ہو گئیں. اس کے بعد حرف ساکن یا مشدد ہو، یعنی یا تو ساکن ہونا چاہیے یا مشدد ہونا چاہیے. تو تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ حرف یا تو ساکن ہو یا پھر مشدد ہو. تو ہمارے پاس تیسرا پوائنٹ یہ نکلا کہ با جو ہے وہ ساکن حرف آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تنوین ہے، اس کے بعد حمزہ وصلی ہے، پھر تیسرا پوائنٹ ہمارے پاس ہے کہ با ساکن ہے. ٹھیک ہے، تب کیا ہوگا کہ یہاں پر نون قطنی کو لایا جاتا ہے. اب وہ نون قطنی کہاں سے آئے گا؟ تو دیکھیے ہم اگر اس تنوین کو اوپن کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ تنوین کے آخر میں نون ساکن کی آواز آتی ہے، ایسا ہی ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر ہم اس کو اوپن کریں تو ہم اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس طرح سے پڑھا جاتا ہے نوحن. آپ اس کو پڑھ کے دیکھیں، یہ کیا پڑھا جائے گا؟ نوحن. تو آپ اس کو بھی پڑھ کے دیکھیں تو یہ پڑھا جائے گا نوحن، یعنی یہ نون ساکن آ گیا. اب اس کے بعد ہمارے پاس اگلا لفظ کیا ہے؟ یہ والا ابنہو. ٹھیک ہے، اب یہاں پر دو ساکن جمع ہو گئے ہیں. اب ساکن حرف کو پڑھنے کے لیے پچھلے حرف کی تو حرکت چاہیے. اب یہاں پر تو اکٹھے ہی دو ساکن آ گئے ہیں، ایک یہ تنوین والا نون، ٹھیک ہے، ایک تنوین والا نون ساکن آ گیا جو کہ ہم نے تنوین کو کھولا تھا، وہ پڑھنے میں آ رہا تھا، اور ایک با ساکن آ گیا. اب دو ساکن حرف کو ہم کلمے کے درمیان میں کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ وہ نہیں پڑھ سکتے. اب ہم کیا کریں گے؟ اسی والے جو نون، یہ جو تنوین والا نون تھا، یہ جو نون ساکن تنوین کا آ رہا تھا، اس کو ہم اٹھا کے یہاں کلمے کے نیچے لے جائیں گے، چھوٹا نون بنا دیں گے اس کو. ٹھیک ہے، یہ جو تھا نا ہمارا نون تنوین کا نون تھا، اس کو ہم نے یہاں پر کر دیا، اور یہاں پہ جو کہ ہم نے لکھا تھا نوحن، ایسے لکھا تھا یوں کر کے. ٹھیک ہے، یعنی ہا کے اوپر کیا تھا؟ سنگل حرکت تھی اور ساتھ میں نون ساکن تھا. تو نون جو ساکن تھا اس کو اٹھا کے ہم نے یہاں سے نون ساکن کو اٹھا کے ہم نے نیچے کر دیا، ساکن کی جگہ پر اس کو زیر دے دی، اور یہ جو تھا یہ سنگل حرکت یہاں پر رہ گئی. ٹھیک ہو گیا؟ دیکھیے ہم نے کہا کہ تنوین کے بعد اگر حمزہ وصلی ہو، سوری یہ تنوین ہے، اس کے بعد حمزہ وصلی ہے اور اس کے بعد حرف ساکن یا مشدد ہو. 3 پوائنٹس ہمارے پورے ہو گئے. تو کیا کرتے ہیں؟ تنوین کے نون کو زیر دے کر دونوں کلمات کو ملا کے پڑھتے ہیں. تنوین کا جو نون نوحن بن رہا تھا، ہا پیش نون ہن بن رہا تھا، اس والے نون کو زیر دے کر نیچے لایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، کسرہ کے ساتھ، اور یہ ہا سنگل حرکت کے ساتھ یہیں پہ رہ گیا. تو اس کو ہم پھر اس کے ساتھ جوائن کریں گے، اس کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے. تو کیا پڑھا جائے گا؟ یہ لفظ اب پڑھا جائے گا نوحن ابنہو. ٹھیک ہے، نوحن ابنہو. ٹھیک ہے، اس طرح سے
یہ اس طرح سے پڑھا جائے گا. ٹھیک، تو ہمارے پاس اگر یہ قاعدہ بن جائے کہ تنوین کے بعد حمزہ وصلی ہے، تنوین کے بعد حمزہ وصلی ہے اور اس کے بعد حرف ساکن یا مشدد ہے، تو تنوین کی جو حرکت ہے وہ سنگل حرکت رہ جاتی ہے اور اس کا جو نون تھا وہ نون کسرہ کے ساتھ بن کر اگلے حرف کے ساتھ جوائنٹ ہو جاتا ہے، مل جاتا ہے. تو پھر ہم اس کو ملا کے پڑھتے ہیں. تو یہ نون قطنی دو کلمات کو ملا کر پڑھنے کا کام دیتا ہے. تو پھر ہم کریں گے اس کو نوح نبنہ. ٹھیک ہے، اب ہم مشدد حرف کی بھی مثال دیکھ لیتے ہیں. باقی آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ نون ایسے ہی ایز اٹ از چھوٹا سا نون لکھا ہوا ہوتا ہے، آپ نے اس کو ایسے ایز اٹ از ہی پڑھ لینا. اگر قاعدہ نہیں بھی یاد ہو رہا قرآنی قاعدہ کے اسٹوڈنٹس کے لیے، اگر ایڈوانس تجوید پڑھ رہے ہیں پھر تو آپ کو یہ قاعدہ مسٹ یاد ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اچھا جی، اب یہاں پر دیکھیے قل هو اللہ احد اللہ الصمد. ٹھیک ہے، اب یہ یہاں پر تو آیت ہے، ہم موسٹلی یہاں پر سٹاپ کر لیتے ہیں، دال کو ساکن کر لیتے ہیں، پھر یہاں سے جب ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں اس حمزہ پر حرکت نہیں ہوتی، ہم خود سے اس کو زبر کے ساتھ زبر دے کر پڑھ رہے ہوتے ہیں کیونکہ یہ حمزہ وصلی ہے. ٹھیک ہے، اگر ہم نے اس آیت کو ملا کے پڑھنا ہو، بالفرض ہم نے اس آیت کو ملا کے پڑھنا ہے، تب ہم کیا کریں گے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس آیت کے نیچے بھی ایسے کر کے نون جو ہے نا وہ کسرہ کے ساتھ لکھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ نون کسرہ کے ساتھ کیوں لکھا ہوا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تو آپ سٹاپ کرنا چاہتے ہیں تو سٹاپ کر لیں اور پھر اللہ الصمد پڑھیں، لیکن اگر آپ سٹاپ نہیں کرنا چاہتے، ملا کے پڑھنا چاہتے ہیں، تو نون قطنی چونکہ ملانے کا کام کرتا ہے، پھر ہم اس آیت کو کیسے پڑھیں گے؟ تنوین نہیں پڑھیں گے. پھر ہم تنوین والا جو نون تھا وہ تو زیر کے ساتھ نیچے چلا گیا، پھر ہم کیا کریں گے؟ احد اللہ، احد اللہ. ٹھیک ہے، اس طرح سے پڑھیں گے. تو بہرحال انڈیا اور پاکستان کے مصاحف میں یہ نون قطنی اسی طرح لکھا ہوا آپ کو کلمات کے نیچے نظر آتا ہے. ہاں، اگر یہ آیات پر سٹاپ کیا ہوا ہو اور وہاں پر نون قطنی ہو، اگر تو آپ سٹاپ لے رہے ہیں تو نون قطنی نہیں پڑھا جائے گا، آپ پھر آگے سے ابتدا کریں گے. ٹھیک ہے، اگر آپ نے وقف کر لیا ہے تو پھر نون قطنی نہیں پڑھا جائے گا. ہاں، اگر آپ ملا کے پڑھ رہے ہیں، دونوں کو آپ نے جوائن کر کے پڑھنا ہے، پھر اس نون کو پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے، آئی ہوپ سو کہ آپ کو بات کلیئر ہو گئی ہوگی. وقف کی صورت میں نون قطنی نہیں پڑھا جاتا، وصل کی صورت میں نون قطنی لایا جاتا ہے تنوین کا نون ساکن کسرہ کے ساتھ دے کر. چلیے آگے چلتے ہیں. اب ہمارے پاس آ گئی ہیں مثالیں، اور اسی طرح ایز اٹ از آپ کے پاس قرآن کریم میں اسی طرح لکھی ہوئی آئیں گی مثالیں. ٹھیک ہے، تو دیکھیے یہاں پر پڑھتے ہیں نوح نبنہ. ٹھیک ہے، آگے دیکھیے لوطن المرسلین. یہاں پہ کیا تھا؟ لوطن، لوطن تھا، تو کے نیچے دو زیر تھی، لیکن پھر کیا ہوا کہ آگے بھی جو ہے وہ لام ساکن تھا، تو پھر اس کو ملا کے پڑھنے کی صورت میں نون قطنی کو لایا گیا اور طا کی حرکت جو تنوین تھی وہ سنگل حرکت رہ گئی. ٹھیک ہے، تو بہرحال ایسے ہی اس کو ایز اٹ از لکھا جاتا ہے. تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ نون کون سا ہے، نون قطنی ہے، ملانے کی صورت میں یہ آتا ہے لوطن المرسلین. ٹھیک ہے، آپ اس کو حرکت کے ساتھ پڑھیں، میں اس کو وقف کر دیا ہے مرسلین. اچھا جی، آگے دیکھیے. ٹھیک ہے، خبیثۃ اجتثت. اب یہاں پر دیکھیے یہ نون قطنی یہاں پہ کیا تھا؟ زیر تنوین تھی، جبکہ وہ زیر تنوین سنگل حرکت رہ گئی، سنگل حرکت جو ہے وہ یعنی کسرہ رہ گئی، زیر سنگل رہ گئی اور نون جو اس کا تھا تنوین کا وہ کسرہ کے ساتھ ملا کر اگلے حرف کے ساتھ ملا کے پڑھا گیا. خبیثۃ اجتثت. ٹھیک ہے، آگے دیکھیے قدیر الذی عدن التی فتنۃ انقلب. اب یہاں پر دیکھیے نون ساکن کے بعد قاف آ رہا ہے، تو نون ساکن کے بعد اگر قاف آ جائے تو وہاں پر اخفا ہوتا ہے، تو ہم کہیں گے نیانقلب، نیانقلب، اخفا کریں گے. نون ساکن اور تنوین کے قواعد میں سے ہے. ٹھیک ہے، نون ساکن کے بعد جو بھی حرف ہم نے دیکھنا ہے اس کے مطابق قاعدہ بنے گا. فتنۃ انقلب. ٹھیک، اس کے بعد آپ دیکھیے احد اللہ جمیعا الذی. اب یہاں پر کیا تھا؟ زبر تنوین تھی، عین کے اوپر جو ہے نا وہ زبر تنوین تھی یہاں پہ. ٹھیک، تو آپ کو پتہ ہے کہ جب زبر تنوین ہوتی ہے تو اس کے ساتھ الف لکھا ہوا ہوتا ہے، جو کہ تنوین پڑھتے ہوئے الف نہیں پڑھا جاتا. ٹھیک ہے، وقف کی صورت میں یہ الف پڑھا جائے گا. اب کیا ہے کہ یہاں پر جو ہم نے نون قطنی لے کر آئے ہیں تو اس کو الف نہیں پڑھیں گے بلکہ اس کی ایک سنگل حرکت ہی پڑھیں گے. تو ہم پڑھیں گے جمیعا الذی
ٹھیک ہے، جمیعان الذی نہیں کریں گے، صرف سنگل حرکت ہی اس کی پڑھیں گے۔ ہاں اگر ہم نے اس کو سٹاپ کرنا ہے، ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم جمیع سٹاپ کر دیں، تو پھر ہم اس کو الف مدہ کے ساتھ سٹاپ کریں گے، پھر نون قطنی نہیں پڑھا جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا، یعنی نون قطنی وقف اگر ہم کر دیں پچھلے حرف پر، نون قطنی نہیں پڑھا جائے گا۔ قطنی کا مطلب ہی ملانا ہے، دو کلمات کو ملانا ہے تو پڑھنا ہے۔ اگر پچھلے حرف پہ آپ نے سٹاپ کر دیا ہے تو ہم نون قطنی نہیں پڑھ سکتے پھر۔ ٹھیک ہے، ایسے نہیں کر سکتے کہ ہم کہیں جمیع سٹاپ کر دیا اور پھر پڑھیں نلذی، یہ غلط ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ نے سٹاپ لینا ہے تو نون قطنی ختم، اور اگر آپ نے سٹاپ نہیں لینا، ملانا ہے، تو نون قطنی آئے گا۔ ٹھیک ہے، جمیعا الذی۔ آگے دیکھیے بزینۃ الکواکب۔ اس کے بعد نیکسٹ چلتے ہیں ہم خیر اطمئن۔ دیکھیے خیر اطمئن، قلقلہ وغیرہ یہ ساری چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے جو ہم قواعد پڑھ چکے ہیں۔ مثلا القوم، یہ اس کو بھی ہم نے سنگل حرکت ہی پڑھنا ہے، جو اس کا الف ہے نا وہ نہیں پڑھا جائے گا۔ الف کیوں لکھا ہوا ہے؟ کیونکہ یہاں پہ زبر تنوین تھی، اور زبر تنوین الف کے ساتھ ہی لکھی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر تنوین تو ڈراپ ہو گئی ہے، اس لیے ہم سنگل حرکت ہی پڑھیں گے اس کو جب ہم جوائنٹ کریں گے اس کو۔ مثلا القوم۔ آگے دیکھیے لمزۃ الذی۔ اچھا یہاں پر جو ہے نا آیت ہے، بیسیکلی قرآن میں آیت ہے وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، یہاں پر الذی جمع مالا وعددہ۔ ٹھیک ہے، یہ اگلی آیت میں شروع ہو رہا ہے، یہاں پر وقف ہے، لیکن آپ کے یہاں آیت بھی ہوگی اور نون قطنی بھی لکھا ہوا ہوگا۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ نے وقف بھی کرنا ہے اور نون قطنی بھی پڑھنا ہے۔ اگر آپ نے وقف کر دیا ہے لمزہ، پھر آپ اس نون قطنی کو اگنور کر دیں، پھر یہ نون قطنی نہیں پڑھا جائے گا، پھر ہم کریں گے الذی جمع مالا۔ ٹھیک ہے، پھر ہم یہ نون قطنی نہیں پڑھیں گے۔ لیکن اگر آپ نے ان دو آیتوں کو ملا کے پڑھنا ہے تو پھر آپ پڑھیں گے لمزۃ الذی، ملا کے پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، چلیے آگے چلتے ہیں یومئذ المستقر۔ ٹھیک ہے، یومئذ المستقر عزیر ابن، یہاں پر یہ ہے عزیر ابن اللہ، استغفر اللہ، بہرحال اس کو ہم اتنا ہی پڑھتے ہیں عزیر ابن۔ ٹھیک ہے، زجاجۃ الزجاجہ۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں مبینی۔ یہاں پر اب دو نون ہیں، ان کو آپ نے دھیان سے پڑھنا ہے، ایک یہ، دو بار نی آئے گا۔ مبینی نقتلو، ایسا نہیں کرنا کہ ایک ہی نون پڑھ کے مبین نقتلو کر دے، نہیں، دو نون پڑھنے آپ نے نی کر کے۔ ٹھیک ہے، ایک نون جوائنٹ ہوگا اور ایک نون ویسے ہی کسرہ پڑھی جائے گی، مبینی نقتلو۔ ٹھیک ہے، مصباح المصباح، نوح المرسلین، بعض القول، شيئا اتخذها، قرية استطعما، عادا الأولى، كرماد اشتدت، خبيرا الذي۔ اب یہاں پر بھی دیکھیے آیت کا نشان بھی بنا ہوا ہے وقف کا۔ ٹھیک ہے، یہ وقف کا نشان بنا ہوا ہے، لیکن را کے اوپر نون قطنی بھی دیا ہوا ہے۔ اب یہ نون قطنی کب پڑھا جائے گا؟ اگر ہم نے ان کو جوائن کرنا ہے۔ نون قطنی کا مطلب ہی دو کلمات کو ملا کے پڑھنا ہے، لیکن اب ہم اگر یہاں پہ سٹاپ لے رہے ہیں تب ہم اس نون قطنی کو اگنور کر دیں گے، ہم پڑھیں گے خبیرا، پھر یہاں پہ پڑھیں گے الذی۔ ٹھیک ہے، یعنی ملانے کا کام کرتا ہے یہ، اگر نہیں ملانا تو نون قطنی بھی نہیں پڑھنا۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں فخورا الذین، یہاں پر بھی وہی رول، اگر ہم نے وقف کرنا ہے تو کہیں گے فخورا، پھر اس نون قطنی کو اگنور کریں، الذین یہاں سے شروع کریں۔ یہاں پہ بھی دیکھیے منیبین ادخلوها، ملانا ہے تو نون قطنی پڑھیں، نہیں ملانا سٹاپ کرنا ہے، نون قطنی کو اگنور کریں۔ اب یہاں پر سوال آتا ہے کہ حمزہ وصلی پر کون سی حرکت دیں؟ اگر تو حمزہ وصلی الف لام والے لفظ سے شروع ہو رہا ہے تو آپ اس کے اوپر زبر دے کر پڑھیں گے، جیسے الذین، الذی، اس طرح سے آئے تھے۔ لیکن اگر حمزہ وصلی کے بعد لام نہیں ہے، لام ساکن نہیں ہے، کوئی اور حرف ہے، تو ہم اس کے نا تیسرے حرف کو دیکھیں گے۔ پہلا حرف حمزہ، دوسرا حرف دال بھی ہو سکتا ہے، اور تیسرا حرف یہ۔ تیسرے حرف پہ اب آپ نے دیکھا ہے کہ یہاں پر آئی ہے پیش،
تو آپ کیا کریں گے، اس حمزہ کو پیش سے ہی پڑھیں گے، ٹھیک ہے. ادخلوہا، جب آپ اس سے آغاز کریں گے تو اس حمزہ کو خود سے حرکت دینی ہوگی، خود سے حرکت تیسرے حرف کو دیکھتے ہوئے دیں گے، یا تو الف لام ہو یعنی لام ساکن ہو جائے اس حمزہ کے بعد تو اس کو زبر دے دیں. اگر لام ساکن نہیں ہے، کوئی اور حرف ہے، پھر تیسرے حرف کو دیکھیں کہ اس کے اوپر کون سی حرکت ہے، ٹھیک ہے. اس حرکت کے مطابق پھر آپ نے اس کو حمزہ کو حرکت دینی ہے. اگر تو پیش ہے تو پیش سے پڑھ دیں ادخلوہا، اور اگر زیر یا زبر ہے تیسرے حرف پر تو پھر آپ اس کو زیر دے کے پڑھیں گے. وہ آگے مثالیں آ رہی ہیں، میں دکھاتی ہوں ابھی آپ کو. فی الحال یہاں پر آپ پیش لگا لیں ادخلوہا. اگر آپ نے یہاں پہ سٹاپ کر دیا، نون قطنی ختم ہو گیا اور اس سے آغاز کرنا ہے تو پڑھیں گے ادخلوہا. اب یہاں پہ شیبان السماء، اگر سٹاپ کرنا ہے تو نون قطنی ختم، ٹھیک ہے، نون قطنی نہیں. تو یہاں پہ سٹاپ کریں شیبا الف مدہ کے ساتھ، اور یہ الف لام والا لفظ ہے، الف اور لام آ رہا ہے تو ہم اس کو زبر کے ساتھ پڑھیں گے حمزہ کو. السماء یہاں سے آغاز کر کے آگے دیکھیے نفورا، نفورا استکبارا، ٹھیک ہے. اب یہاں پر ہم نے اگر سٹاپ کر لیا تو نون قطنی ختم. اب کیا کریں گے، نفورا الف مدہ کے ساتھ وقف کیا. اب یہاں پر کون سی حرکت آنی چاہیے حمزہ پر، کہ ہم نے کہا کہ تیسرے لیٹر کو دیکھیں گے. اگر حمزہ کے بعد لام ساکن نہیں ہے نا تو پھر تیسرا حرف دیکھیں. تیسرے حرف پر اگر تو زیر یا زبر ہے تو ہم اس حمزہ کو زیر دے کے پڑھیں گے. اگر پیش ہے تیسرے حرف پر تو ہم اس کو پیش دے کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے. چلیے اب ہم پڑھتے ہیں. اس حمزہ کو ہم نے یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے تو ہم کہیں گے استکبارن. یہاں پہ ہم نے پیش دی تھی تیسرے حرف پر پیش دیکھتے ہوئے، خوا پر پیش دیکھتے ہوئے. یہاں پہ ہم کسرہ دے رہے ہیں، زیر دے رہے ہیں تیسرے حرف پر تا کے نیچے زیر دیکھتے ہوئے، استکبارن. اب یہاں پر دیکھیں علیمن الذین، ملایا تو نون قطنی آیا، وقف کیا تو نون قطنی ختم. اب نہیں پڑھیں گے، اب ہم وقف کرتے ہیں علیما الف مدہ کے ساتھ وقف کیا. اب یہ الف لام سے یہ لفظ شروع ہو رہا ہے تو اس کا مطلب اس پر زبر دے دیں، ٹھیک ہے. اس کو زبر کے ساتھ پڑھیں گے الذین یہاں سے آغاز کرتے ہوئے. پھر آگے دیکھیے ونذهب، ونذهب. اب یہاں پر ملایا تو نون قطنی آیا، اگر نہیں ملائیں گے وقف کریں گے تو نون قطنی ختم. اب کیا کریں گے تو الف مدہ کے ساتھ ہی اس کو بھی سٹاپ کریں گے، کیونکہ یہاں پر زبر تنوین تھی اور زبر تنوین پر سٹاپ کرتے ہوئے الف مدہ کے ساتھ ہم سٹاپ کرتے ہیں، وقف کرتے ہیں. تو ہم کریں گے تو اب اس حمزہ کے نیچے ہم کیا حرکت دیں، اس حمزہ کو ہم کون سی حرکت دیں. ہم نے کہا کہ اگر تیسرے حرف پر زبر یا زیر ہوگی تو ہم حمزہ کو زیر دے کے ہی پڑھیں گے، ٹھیک ہے. تو اب کیا ہوا اذهب، اگر ہم نے یہاں سے شروع کرنا ہے تو اذهب. ابھی یہ قاعدے آپ کو مشکل لگ رہے ہوں گے لیکن آپ اپنی کاپیز پر نوٹ بک پر اس کو نوٹ ڈاؤن کریں. یہ قاعدے آپ کو بہت جگہوں پر بہت فائدہ دیں گے، ٹھیک ہے. تو یہ ہمارا آج کا نون قطنی کا قاعدہ تھا. انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو بہترین سمجھ آئی ہوگی. باقی رہی بات حمزہ وصلی کی کہ اگر ہم نے اس سے آغاز کرنا ہے، حمزہ وصلی سے پڑھنا شروع کرنا ہے تو ہم اس کو کون سی حرکت دے کر پڑھیں. تو سمپل سے 3 رول آپ یاد کر لیجئے. وہ 3 رول یہ ہیں کہ اگر تو حرف الف لام سے شروع ہو رہا ہے یعنی اس الف کے بعد لام آ رہا ہے تو ہم کیا کریں گے، اس حمزہ کو زبر دے کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے. دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ اگر تیسرے حرف کے اوپر یعنی 1 2 3 اس تیسرے حرف کے اوپر پیش ہے نا تو پھر ہم حمزہ کو پیش دے کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے. حمزہ کو پیش دے کے ہی پڑھیں گے. اگر تیسرے حرف پر زبر یا زیر ہے تو حمزہ کو زیر دے کے ہی پڑھیں گے، ٹھیک ہے. تو بس یہ 3 قاعدے ہیں کہ الف کے بعد لام ہو تو زبر دے دیں. تیسرے حرف پر اگر لام نہیں ہے، بالفرض لام نہیں ہے الف کے بعد، پھر تیسرا حرف دیکھیں. تیسرے حرف پر پیش ہے تو حمزہ کو پیش دے کے پڑھیں. تیسرے حرف پر زبر یا زیر ہے تو حمزہ کو زیر دے کے پڑھیں. سمپل. چلیں آئی ہوپ سو کہ آپ کو یہ ساری سمجھ آئی ہوگی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے سکھانے میں آسانیاں کرے، ہماری زبان کو آسان کر دے آپ کو سمجھانے کے لیے اور آپ کو شرح صدر نصیب فرمائے سمجھنے کے لیے انشاءاللہ. اور یہ سارے رولز کو قرآن پر اپلیکیٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. اور یہ جو نون قطنی ہے نا، یہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ عربی مصحف میں نون قطنی نہیں لکھا ہوتا، ایز اٹ از ایسے ہی حروف لکھے ہوتے ہیں تنوین کے ساتھ اور اس طرح سے آگے ساکن یا مشدد حرف ہوتے ہیں. تو پھر ہم نے وہاں پر اس قاعدے کو خود اپلائی کرنا ہوتا ہے. وہاں پر ہم نے دیکھنا ہے کہ اگر
ساکن حرف آ گیا ہے تنوین کے بعد یا کہ مشدد حرف آ گیا ہے، تو تنوین کا تو اپنا نون ساکن ہوتا ہے اور اس کے بعد بھی ساکن حرف آ گیا. اور مشدد حرف کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ مشدد حرف میں بھی پہلا حرف ساکن ہی ہوتا ہے نا، اس کے اندر دو حروف ہوتے ہیں، ایک ساکن اور ایک متحرک زبر زیر یا پیش کے ساتھ، تو پہلا حرف اس کا بھی ساکن ہی ہوا مشدد حرف کا، تو اس وجہ سے ہم دو ساکن کو اکٹھا نہیں پڑھ سکتے. پھر یہ ہوتا ہے کہ جو پچھلے حرف کی نون تنوین تھی نا، اس کا جو نون تھا اس کو کسرہ دے کر، اس کو زیر دے کر پھر دونوں حروف کو، دونوں کلمات کو آپس میں ملا دیا جاتا ہے. تو یہ قاعدہ آپ کو اگر عربی مصحف پڑھنے کا موقع ملے تو وہاں پر ضرور اپلائی کرنا ہے، ورنہ آپ کی ادائیگی غلط ہوگی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے لیے بہت ساری آسانیاں کریں، اور جو وقت ہم نکال کے قرآن کے لیے بیٹھتے ہیں اس کو ہمارے لیے قیامت کے دن نجات کا باعث بنائے، اور ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر کا پانی نصیب فرمائے، ہم سب کو جنت الفردوس میں اکٹھا کرے، کوئی بھی ایک بھی ہم سے جدا نہ ہو انشاءاللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کے ساتھ، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ، اساتذہ کے ساتھ، اپنی تمام طالبات کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے ازواج کے ساتھ جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام میں اکٹھا کرے، اور ہم وہاں مل بیٹھ کر وہاں پر ایسی ہی محفلیں سجائیں انشاءاللہ. آمین یا رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. آمین یا رب العالمین. اگر آپ کا کوئی کوسچن ہو تو آپ کمنٹ باکس میں بھی پوچھ سکتے ہیں اور یہاں پر بھی سوال کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں. اس نون قطنی کا قاعدہ بہت سارے لوگوں کو نہیں معلوم ہوگا جو عربی مصحف بھی پڑھتے ہیں، تو کائنڈلی آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنے اسٹیٹس پر لگائیں، اپنے فیلوز، اپنے فرینڈز، اپنی فیملیز میں اس لیکچر کو ضرور شیئر کریں. ہو سکتا ہے کہ کسی کی ادائیگی آپ کی بدولت، آپ کے شیئر کرنے کی بدولت درست ہو جائے اور اس کا ثواب آپ کو بھی ملتا جائے. تو یہ انڈائریکٹ نیکیاں کمانے کا بہترین ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے قیامت کے دن ہمارا نیکیوں کا پلڑا بھاری رکھے انشاءاللہ، اور ہمیں سیدھا پل صراط سے جنت کی طرف لے جائے. آمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.